بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مزاج بخیر۔ اچھا، آج ہم آپ کو اپنی کتاب میں سے، جو میری کتاب ہے نا زندگی خوبصورت ہے، تو اس میں سے ایک آپ کو جو ہے واقعہ سناؤں گی اور آپ کو مزہ آئے گا۔ میں ہمدرد پبلک اسکول میں جاب کرتی تھی، حکیم سعید صاحب کے نام سے کون واقف نہیں، تو وہاں میں جاب کرتی تھی اور میں وہاں پہ اس وقت سینئر ٹیچر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ تو ہمارے اس میں سیکشن میں ہمارا چپراسی تھا، اس کا نام تھا مجید بلوچی تھے وہ، اور بےحد ایماندار، اور جو بلوچوں کی شخصیت ہوتی ہے، باوقار اور ہینڈسم، لمبے اچھے چوڑے بدن کے، اور پھرتیلے، چابک دست، ذمہ دار، ہوشیار، دیانتدار، اپنی بات کے، اپنے قول کے پکے، جو کہ بلوچوں کی صفت ہے، بے حد بہادر، جفاکش، یعنی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ان میں بدرجہ موجود تھیں، اور بے حد فرما بردار تھے، بہت اچھے تھے، اور آواز ان کی ایسی بھاری تھی کہ بچوں کو بھی تھوڑا سا خوف ہوتا تھا کہ مجید بھائی آ رہے ہیں، مجید بھائی آ رہے ہیں۔ تو ہماری تو ہر ایک سے دوستی ہوتی ہے، وہ چاہے کیا نام ہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ہماری تو سب سے دوستی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو ہر انسان جو ہے اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا خاندان ہے، تو مجھے تو سبھی بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو مجید سے بھی میری بہت دوستی تھی۔ تو ایک دن مجید میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میڈم میری شادی ہے، آپ آئیں گی؟ تو میں نے کہا ہاں مجید، ہم کیوں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اب میرے پاس نہ سواری تھی، نہ کوئی میرے پاس وسائل تھے، کیونکہ بلوچستان کا علاقہ لگتا ہے، وہاں پہ یہ ہمدرد جو ہے مدینۃ الحکمت لائبریری، اور وہاں پہ محمد بن قاسم کا جہاز بھی لنگر انداز ہوا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ جگہ جو ہے خاص اہمیت کی حامل ہے، اور حکیم سعید صاحب نے اسی جگہ پہ جو ہے وہ مدینۃ الحکمہ یعنی علم کا شہر جو ہے وہاں بسایا، اور جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، تمام، یعنی اس میں ایسٹرن میڈیسن کالج، تمام جو ہے علم کے شعبے وہاں موجود تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا میں کیسے جاؤں گی ان کی شادی میں؟ تو جو ہمارے ٹرانسپورٹر صاحب تھے، عارف صاحب نام تھا، اور جوان لڑکا، والد اس کے وقار صاحب جو ہے وہ تو ہمدرد سینٹر میں ہوتے تھے، وہ سارا انتظام سنبھالتے تھے، ان کی سینکڑوں گاڑیاں تھیں۔ تو جو عارف ہے وہ ہمارا انتظام دیکھتے تھے، اسکول کا، کالج کا، تو وہ میرے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے کہا عارف مجید کی شادی ہے بیٹے، کیا چلو گے؟ کہ ہاں ہاں میڈم چلوں گا، میں آپ کو لے چلوں گا اور ہم دونوں جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم جناب وعدے کے مطابق جس دن انہوں نے کہا تھا ہم پہنچ گئے۔ اب وہاں آپ یہ دیکھیے کہ جو منظر کشی میں آپ کو کر کے بتاؤں ہے، ریگستان، بلوچستان کا علاقہ وہ ریگستان، اور دور دور تک جو ہے میدان تھا، اور کہیں کہیں وہ کیکر کی جھاڑیاں جو ہیں وہ خضرا جھاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ تھیں، باقی سب۔ اب وہاں شام کا وقت تھا، اور ریگستان کی شام تو آپ جانتے ہیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور بہت ہی پرفضا لگتا ہے، بالکل قدرتی ماحول میں۔ تو ہم وہاں، انہوں نے ہمارے لیے، میرے اور عارف کے لیے، 2 ٹوٹی پھوٹی سی کرسیاں تھیں، وہ ہمیں لا کے دے دی، اور ہم بہت خوشی سے بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ اب جو وہاں پہ ان کے گاؤں کی عورتیں تھیں، جو مجید کے خاندان کی ہوں گے، رشتہ دار خواتین، وہ اپنے بلوچی لباس میں کڑھائی ہوئی اور شیشے کا کام اس میں ہوا ہوا، اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے اپنے وہ جو وہاں کے زیورات ہوتے ہیں وہ زیورات پہنے ہوئے، اور وہیں وہ ریت کے اوپر آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے، اور وہ شرمیلی، اور وہ ہمیں دیکھ کے شرما کے دوپٹے میں منہ چھپا کے ہنسیں، اور ایک دوسرے کو وہ اشارے بھی کریں اور خوب ہنسیں، یعنی ہمیں دیکھ کے
ان کو بہت ہنسی آ رہی تھی اور بہت ان کو ہی لگ رہا تھا پتہ نہیں کون مخلوق آئی ہے کیا ہے، بہت انجوائے کر رہے تھے وہ لوگ، ہم انہیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ان کی خوبصورتی، ان کی مسکراہٹ، ان کے مہندی لگے ہاتھ، ان کے مہندی لگے پاؤں، ان کے زیورات، ان کے کپڑے، ان کی جو ہے دیانتداری سے جو ہے اندر کی خوشی جو تھی ان کی، تو وہ انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھی اور ہمیں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پیاس لگی تو میں نے مجید سے کہا مجید بیٹے پیاس لگ رہی ہے پانی لا دو۔ ابھی لاتا ہوں نہیں۔ انہوں نے سلور کا اتنا بڑا گلاس تھا وہ لیا اور تھوڑی دور کے کوئی میرے خیال 15-20 قدم کے فاصلے پر وہ جا رہے تھے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ پانی کہاں سے لائیں گے، وہاں تو کوئی چیز نظر آ نہیں رہی، کوئی کمرہ نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، یہ کہاں سے پانی لائیں گے؟ میں سمجھی کوئی کنواں ہوگا، کیا ہوگا، واللہ عالم، کچھ بھی ذہن میں ایسا نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ پانی کہاں سے لائیں گے، یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب جب میں ان کے پیچھے گئی ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں کوئی 1.5 فٹ کی چوکور ایک چھوٹی سی حوضیہ سمجھ لیں آپ تھی، اور اس میں پانی ان لوگوں نے جمع کیا ہوا تھا، اور پانی میں کون سے حشرات الارض تھے، کون سے کیڑے تھے، کون مچھر، مکھیاں، چونٹیاں اور پتہ نہیں کون کون سے کیڑے، اس میں چھوٹے چھوٹے مینڈک بھی تھے، تو وہ اس کے اندر، اور چاروں طرف کائی بھی لگی ہوئی۔ تو مجید صاحب نے وہ گلاس جو تھا وہ کونی تک ہاتھ ڈالا اور بھر کے نکال کے اور مجھے دے دیا، لو پیو۔ اب ہم کیا کرتے، ہم دل تو توڑ نہیں سکتے، دل ہی تو محبت کا گھر ہے، اور وہ اتنی محبت سے ہمیں پانی پلا رہے تھے، جو خود پیتے تھے وہی تو پلا رہے تھے نا ہمیں، کوئی گندا پانی تو اپنی طرف سے ہمیں لا کے نہیں دیا تھا انہوں نے۔ تو میں نے وہ گلاس جو ہے وہ لیا ان سے اور آدھا گلاس پیا، پورا گلاس تو بہت بڑا بھی تھا اور پینے کے لیے ہمت بھی بہت چاہیے تھی، تو خیر میں نے وہ آدھا گلاس پیا اور ان کو واپس کیا۔ بولے اور لاؤں نہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا بہت ہے، اور جب دوبارہ پیاس لگے گی تو میں آپ سے مانگ لوں گی۔ اچھا، تو ایک طرف چھجا بنا ہوا تھا اور وہ جو ہوتا ہے نا کیا ہے وہ لکڑیاں کھپچیاں لگا کے اور چھوٹی سی مچان سی بنا دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا تھا۔ تو میں نے کہا مجید یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے رات کو گانا مانا ہوا تھا، عورتیں ناچی تھی اور یہ بچے شور مچا رہے تھے، خوب ہلا گلا مچایا، اور وہ اتنا زور سے کیا کہ وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، یہ لوگ بھی سب گر گئے اور خوب ہنسے وہ لوگ، خوب ہنسے، خوب انہوں نے ان کو رات کا واقعہ یاد کر کے خوب مزہ آیا، اور وہ عورتیں بھی اور مجید بھی خوب خوش ہوئے، خوب ہنسے۔ ظاہر ہے ریت پہ گرے تھے اور بہت اونچا بھی نہیں تھا تو چوٹ بھی نہیں لگی ہوگی، تو بہت انہوں نے وہ خوشی سے ہمیں بتایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا اچھا، ہم بھی بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے جب اجازت چاہی چلنے کے لیے، ان کے جو تحفے تحائف تھے وہ انہیں دیے، اور جب چلنے کی اجازت چاہی تو کہنے لگے کہ ہمارا جو ہے وہ شادی میں نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کل تو ہمارا ولیمہ تھا نا، اور شادی تو ابھی بعد میں ہے۔ تو ہم نے کہا کیا مطلب، ولیمہ پہلے ہو گیا شادی بعد میں ہے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے اتنے یقین سے کہا کہ ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں کہ ہم کیا کہتے کہ بھائی شادی پہلے ہوتی ہے، یا پھر ہم نے سمجھا شاید ان کے ہاں ولیمے کو شادی، شادی کو ولیمہ کہتے ہوں گے، یا مزید گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوگا۔ خیر بہرحال ہم لوگ جو تھے ہم نے کہا کہ نہیں ابھی ہم ولیمے میں، وہ آپ کی شادی میں تو نہیں شرکت کر سکتے، معذرت چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عارف صاحب کے ساتھ آئی ہوں۔ تو پھر ہم ان سے اجازت لے کر جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ مجید کی شادی تھی بے حد نفیس اور بہت اچھی طبیعت کا، بہت دیانتدار، آج تک مجھے وہ یاد ہے، ان کی جو باتیں، ان کی خدمات، ان کی محبت، وہ سب، ان کی جفاکشی، اور بہت بہت اچھا انسان تھا۔ بہت سال ہو گئے، معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے، لیکن وہ میری یادوں میں خوشبو کی طرح ابھی بھی بسے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے لوگ جو ہیں جمع کیے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے۔ انسان جو ہے وہ ہر رتبے، ہر مقام، ہر اسٹیٹس سے بلند ہے نا؟ تو اس لیے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آج کی ملاقات بس اتنی، اللہ حافظ۔